آج ہم نہجُل بلاغہ کے خطبہ نمبر 20 پر بات کریں گے۔ ایک ایسا خطبہ جو ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے۔ بھئی، موت کے بعد آخر ہے کیا؟ تو آئیے اس گہرے اور فکر انگیز خطبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں زندگی اور حقیقت کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، تو خطبے میں گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نہج البلاغہ ہے کیا۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کا تو نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ بلاغت کی انتہا، یعنی فصاحت اور حکمت کا وہ مقام جہاں پہنچ کر زبان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مولا کائنات کے ان خطبے، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے جنہیں سید رضی نے بڑی محنت سے جمع کیا، اور سچ پوچھیں تو اس کی ہر ایک سطر اپنے آپ میں حکمت کا ایک سمندر ہے۔ تو خطبہ شروع ہی کچھ ایسے الفاظ سے ہوتا ہے جو انسان کو ایک دم ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے۔ صرف یہ ایک جملہ، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی ناقابل تصور حقیقت ہے جو موت کے پردے کے اس پار چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور خطبے کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، مرنے والوں نے کیا دیکھا ہے۔ یہاں مولا اسی پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کی بات کر رہے ہیں، اس علم کی جسے صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جس کا ہم یہاں بیٹھے شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو خطبے کا بنیادی نقطہ بالکل صاف نظر آئے گا۔ دیکھیں، دو حقیقتیں ہیں، ایک طرف ہم ہیں زندہ لوگ، اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف، اور اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے اور انہوں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ یہی تو فرق ہے علم اور لا علمی کا، اور شاید یہی ہماری انسانی حالت ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ پوشیدہ حقیقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ پردہ صرف ایک لمحے کے لیے بھی ہٹا دیا جائے نا، تو اس کا اثر اتنا شدید ہوگا کہ انسان گھبرا جائے گا، اس کے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ دیں گے، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو جائے گی۔ وہ پھر صرف اور صرف حق کی بات سنے گا اور اسی پر عمل کرے گا۔ یہ نظارہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ انسان کی پوری شخصیت کو، اس کی پوری ذات کو بدل کر رکھ دے گا۔ لیکن پھر یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، اگر حقیقت اتنی ہی چھپی ہوئی ہے اور اتنی ہی شدید ہے، تو کیا پھر انسان کو ایسے ہی اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا ہدایت کا کوئی راستہ نہیں؟ تو اس سوال کا جواب خطبے کا اگلا حصہ دیتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت جواب دیتا ہے۔ یہ ایک بیداری کی پکار ہے، ایک آواز جو ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا گیا۔ سچائی تک پہنچنے کے جو اوزار ہیں، جو راستے ہیں، وہ ہمیں پہلے ہی دیے جا چکے ہیں۔ اور وہ اوزار کیا ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر ہی موجود ہیں، ہماری دیکھنے والی آنکھیں، ہمارے سننے والے کان۔ خطبہ کہتا ہے کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور راستہ بالکل روشن کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے ہدایت چاہے نا، تو اس کے لیے ہر نشانی، ہر دلیل موجود ہے۔ راستہ بالکل صاف ہے، بس اس پر چلنے کا ارادہ چاہیے۔ اور اسی بات پر مزید زور دیتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ موت تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں۔ یعنی یہ کوئی ہلکی سی سرگوشی نہیں ہے، یہ ایک بلند آواز ہے جو پکار رہی ہے۔ تمام نشانیاں واضح طور پر دکھائی جا چکی ہیں، یعنی حجت تمام ہو چکی ہے، اب کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ اچھا، تو یہ پیغام ہم تک پہنچتا کیسے؟ اس کا پورا نظام کیا ہے؟ خطبے کا تیسرا حصہ اسی الہی سلسلے کو سمجھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اچانک یا بے ترتیب کام نہیں، بلکہ ہدایت کا ایک پورا مربوط نظام ہے جو خالق سے مخلوق تک پہنچتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہے کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے الہی پیغام آتا ہے، پھر اسے آسمانی فرشتے منتقل کرتے ہیں، وہاں سے یہ انسانی پیغمبروں تک پہنچتا ہے، اور آخر میں ایک بولنے والے کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اور یہی اس پورے سلسلے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ مولا یہاں یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو بولنے والا ہے، یہ الفاظ اس کے اپنے نہیں ہیں۔ وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان سے جو کچھ تم سن رہے ہو، وہ در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ یعنی بولنے والا صرف ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس خطبے کے اختتامی حصے کی طرف آتے ہیں، جو ہمیں ایک حتمی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں اس پورے خطبے کا نچوڑ، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ تو اس پورے خطبے کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھلے ہی موت کے بعد کی اصل حقیقت ابھی ہم سے چھپی ہوئی ہے، وہ پردہ ابھی اٹھا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں تمام ضروری وارننگز، تمام رہنمائی بالکل صاف پہنچا دی گئی ہے۔
راستہ دکھا دیا گیا ہے، اب اس پر چلنا یا نہ چلنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں یہ خطبہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور ذاتی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے جیسے وہ پردہ ہمارے لیے بھی اٹھا دیا گیا ہو۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اس علم کے ساتھ جینا شروع کر دیں جو مرنے والوں نے دیکھا ہے، تو ہمارے فیصلے کیسے ہوں گے؟ ہمارے اعمال کیسے ہوں گے؟ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا